لب پہ یہی رات دن صبح و شام ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل۔ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن کریم میں عام طور پر 3 مضمون بیان ہوئے، ایک توحید، ایک رسالت اور ایک اثبات بعد الموت۔ توحید کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کرتے ہیں اور اللہ اکیلے ہیں، یعنی ذات اور صفات میں وہ اکیلے ہیں۔ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو پیغمبر اور انبیاء آئے ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور پیغمبر ہے، اللہ نے انہیں بھیجا ہے۔ اس پر اللہ کی طرف سے ان کی کچھ تائیدات غیبیہ کا انتظام من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اور اس بات بعد الموت کا مطلب ہے کہ یہ زندگی محض پہلی اور آخری زندگی، یہ اتفاقی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور اس زندگی میں اصل زندگی کا آغاز ہوگا۔ علامہ اقبال نے اس کو کہا تھا، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت پر انسان مرتا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم اماتکم ثم احیاکم امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین۔ قرآن کریم نے کئی جگہ اس طرح کا مضمون بیان کیا ہے جس کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک انسان ایک بار پیدا ہو گیا تو اب اس کو فنا نہیں ہے، اب منتقلی ہے کہ اس دنیا میں آیا، اس دنیا سے برزخ میں چلا گیا، برزخ سے آخرت میں چلے گیا، آخرت سے پھر اپنے مقام پر چلا گیا۔ جو بن گیا اس کو فنا نہیں ہے۔ یہ ظاہری موت جو ہے وہ ظاہری شکل ہے۔ تو قرآن کریم میں 3 چیزیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک ہے صفات میں اور ذات میں، رسول اور پیغمبر اللہ کے فرستادہ ہیں، اور یہ زندگی آخری زندگی نہیں ہے، اس کے بعد ایک مستقل زندگی ہے۔ اس کے لیے پھر قرآن کریم دلائل دیتا ہے، طرح طرح کے دلائل دیتا ہے کہ دیکھو ہم نے زمین مردہ ہو گئی تھی، ایک بارش سے پھر زندہ ہو گئی اور اس سے گھاس اگنے لگی۔ عام دنوں میں اگانے کی کوشش کی جائے تو نہیں اگتی ہے، اور ان دنوں میں عام طور پر اسپرے کیے جاتے ہیں، فوارے مارے جاتے ہیں، گھاس کی کٹنگ کی جاتی ہے کہ بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے۔ تو
تو جیسے ہم زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کرتے ہیں، آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ اسی پس منظر میں ایک واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا، جس کی ابتدائی آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس کی وجہ سے آپ مدین چلے گئے تھے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا تھا۔ بیٹی کو لے کر چلے تھے، ان کی بیٹی اور آپ کیا ہی لیا، آپ اپنی بیوی کو لے کر چلے تھے۔ سارا بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، تو پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ آپ پیغمبر بن گئے۔ آگ لینے کے لیے گئے تھے اور وہاں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، کہ میں پروردگار ہوں۔ آپ پیغمبر بن گئے۔ آپ کا حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بہت زیادہ سرکشی کر رکھی اور اس کو سمجھاؤ۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آئے اور فرعون سے انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یا فرعون انی رسول رب العالمین، میں تمام عالم کا جو پروردگار ہے میں اس کا فرستادہ ہوں، میں اس کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ایک بات تو یہ کہی، اور قرآن کریم میں دوسری ایک بات یہ ہے فَأَرْسِلْ مَعِيَّ بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کو تو نے جو غلام بنا رکھا ہے، ان کے ہاتھ سے اینٹیں بنواتا ہے، گارا کرواتا ہے، مزدوری کرواتا ہے، اور ان کو قیدی بنا کر رکھا ہے، ان کو ذلیل کر رکھا ہے، تو ان بنی اسرائیل کو چھوڑ دے اور میرے ساتھ بھیج دے۔ میں اللہ کی دلیل صاف واضح روشنی لے کر آیا ہوں۔ اب قرآن کریم میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے دلیل لے کر آیا ہوں، تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ توریت لے کر آئے تھے، دوسری یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، جو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ جب فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی، میں رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوں، اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، یہ بات، اور اللہ نے مجھے دلیل لے کر بھیجا، تو وہ دو باتیں تو اسے چھوڑ دیا، تیسری بات کو پکڑ لیا۔ تیسری بات یہ تھی کہ دلیل لے کر آیا ہوں، معجزہ لے کر آیا ہوں، تو اس نے کہا جو قرآن کہہ رہا ہے قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين، اگر تم اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ لے کر آئے ہو تو بتاؤ، اگر تم سچے ہو۔ تو قرآن کریم نے آگے بیان کیا فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا، اس عصا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے تھے تو ساتھ میں کچھ چیزیں لے کر آئے تھے، اس میں چند پتے بھی تھے اور وہ حجر اسود بھی تھا اور ایک عصا لاٹھی تھی، وہ لاٹھی یہی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی۔ اس کی عجیب خصل عادتیں تھی اور اس کی عجیب تاثیرات تھی کہ اگر تنہا رہتے تھے، بس تنہا ہوتے تھے تو وہ بات کرتی تھی، پانی اگر نہ ہو تو اس کو زمین میں لگا دو تو اس سے پانی نکلتا تھا، اور کبھی بکریوں کے لیے پتے جھڑانے کے کام آتے تھے، زمین میں لگا دو تو اس سے پھل بھی آ جاتے تھے، اور کبھی اس سے روشنی بھی ہوتی تھی۔ وہ اللہ کا ایک معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم اپنے عصا کو، لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ ان کا ڈالنا تھا کہ قرآن کریم نے کہا پیدا ہوا ثعبان مبین، ثعبان کہتے ہیں بڑے اژدہے کو، تو وہ اژدہا بن گیا۔ قرآن کریم نے ایک بات کہی کہ مبین، یعنی بند کمرے میں نہیں ہوا، چند لوگوں نے نہیں دیکھا، بلکہ بھرے دربار میں ہوا اور سب نے دیکھا۔
قرآن کریم نے ایک جگہ اس کو کہا کأنہا جان ولا مدبرہ، وہاں جان کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا سانپ۔ اس کے دو مطلب بیان کیے گئے کہ بڑا سانپ بہت تیز رفتاری سے چل نہیں سکتا، چھوٹا سانپ بہت تیزی سے بھاگتا ہے۔ ابھی ناگپور روڈ پر ہم نے ایک سانپ دیکھا جو ہماری گاڑی میں آ کر مر گیا کہ وہ ایسا دم اور سر ایسا ملا رہا تھا اور ایسا اڑ رہا تھا، پھر دم ایسا سر ملا کر ایسا اڑ رہا تھا۔ تیسری مرتبہ جب وہ اڑا تو باطل حق سے ٹکرا گیا اور ملیا میٹ ہو گیا، ختم۔ تو جو بڑا سانپ ہوتا ہے تو وہ تیز رفتار نہیں ہوتا، چھوٹا سانپ بہت تیز رفتار ہوتا ہے۔ تو وہ تھا تو بہت بڑا، لیکن تیز رفتاری اس میں ایک چھوٹے سانپ کی طرح تھی۔ ایک مطلب بعض مفسرین نے یہ بیان کیا، ایک مطلب یہ بیان کیا کہ وہ شروع میں چھوٹا تھا، بعد میں بڑا ہو گیا تھا، ازدہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک معجزہ یہ دکھایا، اور دوسرا معجزہ یہ دکھایا جس کو قرآن کریم نے کہا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ کہیں وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ کہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا، یہ ایسا اندر ڈالتا، یہ گریبان میں ہاتھ ڈالا۔ اور کبھی یہ ہے إِلَى جَنَاحِكَ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنْ رَهْبِكَ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ، یہ ایسا بغل میں ہاتھ ڈالا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ہاتھ قمیص میں ڈالتے تھے اور کبھی ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے، اس کو ایسا دباتے تھے، اور جب نکالتے تھے تو بہت زیادہ چمکدار ہو جاتا تھا، بہت چمکتا تھا۔ آگے قرآن کریم نے کہا بیضاء للناظرین، للناظرین کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا سفید تھا، اتنا سفید تھا کہ پورے ماحول کو روشن کر دیا کرتا تھا، صرف سفید نہیں ہوتا تھا، چمکتا تھا، اور اتنا چمکتا تھا کہ دیکھنے کے لیے لوگ اس کو دور دور سے آتے تھے، جمع ہو جاتے تھے۔ یہ دو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دکھائے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا، یہ دو معجزے تھے، پہلا معجزہ مخالفین کو ڈرانے کے لیے، دوسرا معجزہ ان میں رغبت اور شوق اور قربت پیدا کرنے کے لیے، لیکن فرعون کو ہری سوجی۔ قرآن کریم نے کہا قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ اچھا، یہاں بھی قرآن ایک عجیب بات کرے کہ فرعون کی قوم کے جو سردار لوگ تھے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہوتی ہے۔ جو اس کے وزیر تھے انہوں نے اس کو بہکایا، خصوصاً جو حامان تھا وہ فرعون کا وزیر تھا۔ اس نے کہا ایک کام کرو، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اور لساحر علیم سے یہ بات بتایا کہ یہ فنکار ہے اور اپنے فن کا ماہر ہے، لساحر علیم۔ پھر کیا کیا جائے؟ ابھی ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، مدینہ کا جمع مدائن، اسی سے مدائن بنا ہے، مدائن بہت سارے شہر، حاشرین بہت سارے چپراسی، تمام بڑے بڑے شہروں میں جو جادوگر ہے ان کو بلاؤ، اور پھر موسیٰ اور ہارون دونوں کو بھی کچھ مت بولو، ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ جب سب جمع ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد کوئی کام کریں گے۔ سب جمع ہو گئے۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے، فرعون نے پوچھا کون سا دن؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تمہاری عید کا دن ہوتا ہے نا، اس عید کی دن صبح کرو، یہ تم تمہارا دکھاؤ میں ہمارا دکھاؤں گا۔ جادوگر آ گئے۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں 15,000، سدائی کہتے ہیں 30,000، قاسم ابن ابی برہ کہتے ہیں 70,000، اور قرطبی کی روایت ہے کہ 900 سے 3 لاکھ تک جادوگر جمع ہوئے، اور ہر ایک کے پاس لاٹھی تھی اور عصا تھا، تو 300 اونٹوں پر لاٹھیاں اور عصا، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، یہ سارا سامان لد کر میدان میں آ گیا۔ وہ جیسی میدان میں آئے تو قرآن کریم نے کہا وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ وہ جادوگر جب آ گئے تو انہوں نے کہا اگر ہم جیت گئے
ہم نے اپنا کرتب بتایا اور ان کو ہرا دیا تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ جادو اور معجزے میں یہ فرق ہے کہ جادو سیکھا جاتا ہے، معجزہ سیکھا نہیں جاتا. اس لیے جادو کے موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہے، معجزے کے موضوع پر کتابیں نہیں لکھی گئی ہے. جادو جو لوگ سیکھتے ہیں عام طور پر وہ گندے رہتے ہیں، ان کی طبیعت بھی گندی رہتی ہے، نفاست طبیعت میں نہیں ہوتی، گندگی رہتی ہے، غلاظت رہتی ہے. حتیٰ کہ وہ جتنے زیادہ گندے رہیں گے، جتنے زیادہ ناپاک رہیں گے، جتنے زیادہ کپڑوں سے میل کچیل نظر آئے گا، ان کے جادو میں اتنے زیادہ تاثیر پیدا ہوتی چلی جائے گی. اور ادھر نبی جو ہوتا ہے وہ انتہائی پاکیزہ ہوتا ہے، جو پاک ہوگا صاف ہوگا اس سے جادو نہیں ہوگا. نبی انتہائی پاکیزہ، پاک صاف ستھرا ہوتا ہے، اس کے بدن سے خوشبو آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پر پوری زندگی میں کبھی ایک بار بھی مکھی نہیں بیٹھی، ایک بار بھی مکھی نہیں بیٹھی. انہوں نے آتے ہی سوال کیا کہ اگر ہم جیت جائیں تو ہمیں کیا ملے گا. یہ فرق ہوتا ہے معجزے میں اور جادوگروں میں کہ جادوگروں کو دنیا چاہیے، اور نبی کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے ان اجریہ الا علی اللہ لا اسألکم علیہ اجر، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. ان اجریہ الا علی رب العالمین، بار 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 یہی کہا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، اللہ کے ذمے میرا اجر ہے. اس نے کہا اگر تم غالب آ گئے تو تم میرے کیبنٹ منسٹر بن جاؤ گے، تم میرے کیبنٹ منتری بن جاؤ گے. میدان تیار ہو گیا، سب آمنے سامنے ہو گئے. اب انہوں نے کہا، قرآن کریم نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تم کرو گے کہ ہم نے کرنا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم شروع کرو، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے بتا چکے تھے پہلے تم ڈالو. انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، اپنی لاٹھیاں ڈالی، تو قرآن کریم کہتا ہے وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، وہ سب سانپ بن گئے اور سانپ بن کر رینگنے لگے، ایک دوسرے کے آنکھ پر چڑھنے بھی لگے. اب اندازہ لگائیے کہ 3 لاکھ اگر جادوگر تھے تو ایک ایک نے اگر ایک ایک رسی اور ایک ایک لاٹھی پھینکا ہوگا تو سانپ بن گئے تھے 6 لاکھ. اور اگر 70,000 کی روایت قاسم ابن ابی برہ کی لی جائے تو 70 کے ڈبل 1,40,000. 1,40,000 جب سانپ میدان میں رینگ رہے ہوں گے تو پورے مجمع پر کیسا سناٹا طاری ہوا. قرآن کریم نے کہا وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. قرآن نے کہا انہوں نے بہت بڑا جادو بتایا تھا، بہت بڑا جادو بتایا تھا. وہ رینگنے لگے، چڑھنے لگے. جب سب اپنا کام کر چکے تب قرآن کریم کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. اب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم اپنا عصا زمین پر رکھ دو. زمین پر رکھنا تھا کہ وہ اژدہا بنا. تو لاٹھی اور عصا جو ہوتا ہے ہاتھ میں وہ تو چھوٹا ہوتا ہے، انسان کے قد کے برابر ہوتا ہے، چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، پتلا ہوتا ہے. لیکن وہ جب زمین پر رکھا جاتا تھا تو جتنی موٹی لاٹھی رہتی تھی اتنا موٹا اژدہا نہیں بنتا تھا. سدئی کی روایت ہے کہ وہ اتنا بڑا اژدہا بنا تھا کہ اس کا نیچے کا جبڑا اس کے پیروں میں تھا فرعون کے، اور اوپر کا جبڑا اس کے سر کے اوپر چھت کے برابر تھا. اس کا جو قبہ بنا ہوا تھا پورا قبہ اس کے منہ میں آ گیا تھا. سدئی کی روایت ہے کہ اس کے نیچے اور اوپر کے جبڑے کے درمیان 80 ہاتھ کا فاصلہ تھا اور پیلے رنگ کا بنا تھا. اس کے پورے جسم پر بال تھے، اس کے سر پر کلخی تھی اور وہ ہانپتے ہوئے پورے میدان میں گھوم رہا تھا. ایک کے بعد دیگرے ایک ایک کے سانپ کو نگل رہا تھا. جادو سے جادو ختم نہیں ہوتا ہے، لیکن جب یہ عصا سے وہ جادو ختم ہوا تو جادوگر سمجھ گئے. بلکہ قرآن کریم نے کہا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ کہ جب ان کے
وہ رینگنے لگے، چلنے لگے، ایک پر ایک دوڑنے اور چڑھنے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں بھائی تھے، دونوں نبی تھے، دونوں گھبرا گئے۔ تو ان کی گھبرانے کو دیکھ کر جادوگر سمجھ گئے کہ یہ آدمی جادوگر نہیں ہے، اس لیے کہ جادوگر جادو کو سمجھتا ہے اور جادو سے ڈرتا نہیں ہے۔ یہ تھوڑے سے گھبرا گئے، یہ جادوگر نہیں، یہ سچے نبی ہے۔ اس نے ایک ایک سانپ کو نگلنا شروع کیا، اور جب سارے سانپ کو نگل گیا تب جو پبلک کھڑی تھی ان پبلک کی طرف اس نے رخ کیا، مجمع کی طرف وہ اژدہا جیسے پلٹا تو فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گود میں آیا تخت سے کود کر، اور اس نے ان سے کہا کہ مجھے بچا دیجیے، اور پھر وہ مجمع کی طرف لپکا تو مجمع میں بھگدڑ مچی۔ تو روایت میں ہے کہ کتنے ہزار لوگ اسی بھگدڑ میں مر گئے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ مر رہے ہیں تو سانپ کو اژدہے کو پھر ہاتھ لگایا، وہ دوبارہ لاٹھی بن چکا تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائیوں کے بارے میں قرآن کریم نے کہا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، پہلے یہ دونوں سجدے میں گرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، انہوں نے سجدہ کیا۔ سجدہ شکرانہ تھا کہ اللہ اس جادو پر آپ نے معجزے کو فوقیت اور فتح عطا فرمائی، اور وہ سب ہار گئے اور ہم جیت گئے۔ جیسی سجدے میں گرے تو تمام جتنے جادوگر آئے تھے سب کے سب ان کے ساتھ سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گرتے ہی انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ وہارون، ہم جو موسیٰ اور ہارون کے پروردگار ہے جو رب العالمین ہے ان پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت وہ سجدے میں گئے، جادوگر جس وقت سجدے میں گئے تو ان کو سجدے میں اللہ رب العالمین نے اسی وقت جنت اور دوزخ بتا دی، اور جب سجدے سے اٹھے تو فرعون نے ان سے کہا قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون۔ دونوں کی گفتگو ہو گئی۔ فرعون نے کہا تم میری قوم ہو، میری اجازت کے بغیر تم نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا، میری اجازت کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ لے لیا۔ اصل میں تم پوری قوم کو اور مجھے پلاننگ کے تحت اس شہر سے نکالنا چاہتے ہو۔ تم نے یہ کام جو کیا پلاننگ سے کیا۔ جو سردار تھا جادوگروں کا، اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ملے تھے اور اس سے کہا تھا کہ اگر میں غالب آ گیا اور تم ہار گئے تو تم مجھے نبی تسلیم کر لو گے؟ تو سردار نے کہا تھا کہ ہم اتنا بڑا جادو کل پیش کرنے والے ہیں کہ اس جادو کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، اور اگر ہم ہار گئے تو پھر وہ نبی ہی ہو سکتا ہے وہ ایمان لے کر آ جائے۔ وہ تو سارے سانپوں کو نگل چکا تھا، اور بالکل قرآن کریم نے کہا ما یافکون، اس کا سلسلہ نام و نشان ختم کر دیا تھا اس نے۔ 300 اونٹ بھر کے جو لاٹھیاں آئی تھی وہ تو جادوگری نہیں تھی، وہ تو اوریجنل تھا۔ 300 اونٹ بھر کر جو لاٹھیاں اور جو رسیاں آئی تھی وہ ایک اس لکڑی میں آ گئی تھی، وہ کہاں ہے وہ سب؟ ان کے جادو کو تو کہا تھا یخیر الیہ من سحرہ من تسع، ان کی آنکھوں پر جادو کیا گیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، سانپ تھا، اژدہا تھا، وہ اوریجنل تھا، اس نے سب کو نگل لیا تھا، اور ڈکار بھی نہیں لیا تھا، موٹا بھی نہیں ہوا تھا، وہ جیسا کہ ویسا ہی تھا۔ قرآن کریم نے کہا سنعیدھا سیرتھا الاولی، جیسا پہلے تھا ویسے ہی ہو گیا۔ ایسا نہیں کہ 300 اونٹوں کا پیٹ میں سامان آیا تو اب وہ عصا اتنا تھا اتنا ہو گیا، ویسے ہی تھا، سیرتھا الاولی، اپنی پہلی سیرت پر آیا۔ کہا میری اجازت کے بغیر تم نے کام کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم کو جو کرنا تھا وہ ہم کر چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہارا
ہاتھ پیر کاٹوں گا، سولی پر تمہیں لٹکا دوں گا، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا تم نے کیا کیا اور میں تمہارا کیا کرنے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، دنیا میں اگر تو عذاب دیتا ہے تو یہ چند دن کا ہے، ہمیشہ کے عذاب سے ہمیں چھٹی مل جائے گی۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں رحمت الہیہ دیکھیے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پیغمبر کا مقابلہ کر رہے تھے، سجدے سے سر اٹھائے تو اللہ کے ولی بن گئے۔ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، بہانہ تلاش کرتی ہے، پیسے تلاش نہیں کرتی، اللہ کا فیصلہ۔ کتنے لوگ تھے، یہاں ایک بات اور ذکر کر دیتے ہیں، اس کے بعد جس موضوع کے لیے ہم نے یہ بات کہی وہ بتاتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ جس لیے بیان کیا وہ بعد میں بتاتے ہیں۔ پہلے یہ بتاتے ہیں کہ جادوگروں کو اس نے کہا لَوْقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارا سیدھا ہاتھ اور الٹا پیر کاٹوں گا، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، پھر تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ سزا دی، اور بعض علماء مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو اس سزا پر قدرت ہی نہیں ملی، طاقت نہیں ملی، وہ سزا نہیں دے سکا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر کیسی ہیبت طاری ہوئی تھی، اس سے اندازہ لگائیے کہ اس نے جادوگروں کو کہا کہ تمہارے ہاتھ پیر کاٹوں گا، بعد میں سرداروں نے کہا کہ اس کی قوم جو اس پر ایمان لا لی آپ ان کو کھلا چھوڑ دے رہے، وہ لوگوں کو بہکاتے پھریں گے۔ تو اس نے ان سے کہا سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، ہم ان کے بچوں کو مار ڈالیں گے اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیں گے اور ہم ان پر غالب ہیں۔ اس نے جادوگروں کو مارنے کے لیے کہا، قوم جس نے ایمان لائی ان کو مارنے کے لیے کہا، لیکن جن کی وجہ سے یہ طوفان چل رہا تھا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے بارے میں ایک بات بھی نہیں بولا۔ جب اس کو بولے کہ یہ ایسا کر رہے ہیں تو اس نے ان کو بولا، مگر ان کو نہیں بولا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جو اس نے معجزہ دیکھا تھا اس سے اس پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی تھی کہ اس کے بعد حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون دیکھتا تھا تو پیشاب کر دیا کرتا تھا، اتنی ہیبت طاری ہوئی، ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ اور ان کے بارے میں ایک لفظ بھی بول نہیں سکا ہوں، پیغمبروں کے بارے میں ایک ہی بات بتانی تھی۔ اور آخری جو بات جس کے لیے ہم نے اس پورے قصے کو آپ کے سامنے پیش کیا وہ کیا ہے، وہ مان لیجئے کہ 70,000 جادوگر تھے لیکن قوم 3 لاکھ تھی۔ 70,000 جادوگر مسلمان ہوئے اور 70,000 جادوگروں کو مسلمان ہوتا ہوا دیکھ کر اسی جگہ پر 3 لاکھ پوری قوم مسلمان ہو گئی ایک ہی وقت میں۔ اب یہاں ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچانک جو مقابلے پر آئے تھے ان کو ایمان کیوں ملا، اس کی 2 وجہ بیان کی۔ تفسیر ابن کثیر میں دوسری ہے اور ایک حضرت شیخ نے بیان کی ہے، اس کا حوالہ نہیں معلوم۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ ہے کہ انہوں نے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ پہلے آپ ڈالیں گے کہ ہم نے ڈالا، یہ کہا تھا۔ وہ آ گئے تھے مقابلے پر بادشاہ سے ڈر کر، فرعون سے ڈر کر۔ وہ ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، جیسا ہمارے یہاں کے بادشاہ کو پردھان منتری اور بولتے ہیں شاید۔ وہ قابوس تھا اس زمانے کے، فرعون قابوس نامی تھا، اس سے ڈر کر آ گئے تھے۔ لیکن پیغمبر کا مقابلہ تھا تو پیغمبر سے بات چیت کرنے کے لیے احترام کے طور پر، ادب کے طور پر انہوں نے کہا تھا کہ حضرت پہلے آپ کریں گے کہ ہم نے کرنا۔ یہ انہوں نے ادب کیا تھا، اس ادب کی وجہ سے اللہ نے ان کو نواز دیا، ایک وجہ یہ۔ اور ہر شیخ نے جو وجہ لکھی ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہ سے ڈر کر تو وہ مقابلے پر آ گئے تھے، لیکن یہ سوچ کر آئے تھے کہ ہم اللہ کے ایک رسول اور پیغمبر کے مقابلے پر جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے لباس میں نہیں جانا چاہیے، پیغمبر کے لباس میں جانا چاہیے۔ تو انہوں نے ظاہری شباہت پیغمبر کی اختیار کی تھی، اللہ نے اس کی برکت سے انہیں ایمان عطا فرما دیا۔ اب یہ ہم نے جو بیان کیا وہ کیوں بیان کیا کہ اگر ظاہری شباہت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ کسی کو اسلام عطا فرما دے تو
اگر کوئی مسلمان دیوالی منا لے تو اس کی وجہ سے کفر بھی تو ہو سکتا ہے. ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو اگر ہیپی دیوالی بھی دے دے، دیوالی کی مبارکباد دے دے، اپنے مکانوں کو، اپنے دکانوں کو، اپنے کارخانوں کو، ان کو اگر سجا دے، اس پہ لائٹنگ لگا دے، اس کو سجا دے، تو یہ کفر بھی تو ہو سکتا ہے. اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو ہم گھنٹی بجاتے تھے، مسلمان نہ ہوتے تو ہمارے یہاں شراب حلال رہتی تھی، اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو خنزیر حلال رہتا تھا، خنزیر کھاتے تھے، مسلمان نہ ہوتے تو مرے ہوئے جانور کے کھال اتار کر بریانی پکا کر کھاتے تھے. یہ اسلام کی ایسی نعمت اللہ نے دی ہے کہ وہ کیا ملا کہ طیب زندگی مل گئی ہے. اب اتنی بڑی نعمت کا اگر کوئی ناقدری کرے تو اللہ رب العالمین اس کی اس نعمت کو چھین لیتے ہیں. چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے خواب میں کسی کو دیکھا کہ ہولی کے دن وہ پان کھا کر جا رہے تھے، راستے میں گدھا کھڑا ہوا تھا تو اس پر انہوں نے وہ پان کی پیک پھینک دی اور کہا کہ آج تو سب رنگ رہے تو بھی رنگ جا. خواب میں ان کو دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ کہ میں نے جو وہ اس دن ہولی کھیلا تھا نا، ہولی، اس کی وجہ سے جہنم کے عذاب بھگت رہا ہوں. جو دیوالی جنہوں نے منایا ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کریں اور ہو سکے تو تنہائی میں کلمہ پڑھیں. اکیلے میں پڑھ لیں، اکیلے کے اسلام بھی اس پر گواہی ضرورت نہیں ہے، اکیلے میں پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جس نے دیوالی منایا ہے اور تحفتاً لوگوں کو ہیپی دیوالی کہا ہے، ہیپی دیپاولی کہا ہے، اور اپنے دکانوں کو، مکانوں کو، کارخانوں کو اور کاروبار کی جگہوں کو اگر سجایا ہے، وہ توبہ کرے اللہ کے سامنے اور تنہائی کے اندر اللہ پر دوبارہ ایمان لائے. اس سے بڑی خطرے کی چیز ہے. یہ نہ سوچیں کہ ان کے ساتھ ہولی منانے میں یا دیوالی منانے میں یہ ایک ہو جائیں گے. قرآن نے کہا ولن ترضا، قرآن نے لا ترضا نہیں کہا کہ وہ تم سے کسی حال میں راضی نہیں ہوں گے. قرآن نے یہ نہیں کہا. قرآن نے کہا ولن ترضا، تم چاہے کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، ہرگز ہرگز یہ تم سے خوش ہونے والے نہیں ہیں، ہرگز ہرگز خوش ہونے والے نہیں ہیں. ساری باتیں ہم نے اس لیے بتائی کہ اگر ایک پیغمبر کی کوئی مشاہبت کرے، اختیار کرے، تو اللہ اس کو ایمان دے دے، اور اگر کوئی کفر قوم کی مشاہبت اختیار کرے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کا اسلام چھین. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لب پہ یہی رات دن صبح و شام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود.